جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند درود و سلام پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے، ہدیہ درود و سلام لا تعداد لا محدود آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، سامعین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارہ سے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ اسی آیت مبارکہ کے تحت بہت سی شروحات اور بہت سی تفسیرات کے اندر بزرگان دین نے کچھ لطیف نقطے لکھے ہیں جن کو اس جمعۃ المبارک کے اندر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یہ ساری کی ساری جتنی بھی آیات ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کو واضح فرما رہی ہے۔ اس سے پہلے اگر الفاظ کے اوپر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سارے امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے امتحان لیا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر کامیابی حاصل کرتے گئے۔ جب اس مقام پر پہنچے کہ وہ تمام کے تمام امتحانات پاس کر گئے تو اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا اے پیارے خلیل تم نے سارے کے سارے امتحان پاس کر لیے ہیں، ساری آزمائشوں میں صحیح کامیاب رہے ہو، اب میں تمہیں للناس اماما، لوگوں کے لیے پیشوا بنا دیتا ہوں، میں لوگوں کا رہبر اور رہنما تمہیں بنا دیتا ہوں، لوگوں کے لیے تمہیں امام کی حیثیت عطا فرماتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، عرض کی مولا یہ خصوصیت صرف میرے لیے ہے کہ میں ہی امام رہوں گا یا میری اولاد کے اندر بھی یہ امامت چلے گی؟ میری اولاد کے اندر بھی یہ سرخروئی والی، یہ پیشوائی والی، رہبر اور رہنمائی والی یہ صفت آگے میری اولاد کے اندر بھی چلے گی؟ کیا میری اولاد بھی اسی طرح پیشوا بنے گی؟ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو تمہاری اولاد سے ظالم ہوگا یا فاسق ہوگا، کافر ہوگا، اس کو یہ میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ اس کے اندر جتنی بھی آپ کی اولاد میں سے آنے والی نسلوں میں سے جو جو ظالم فاسق کافر لوگ تھے ان کو اللہ نے نکال دیا، اور جو نیک تھے ان کے اندر اللہ خالق کائنات نے اس پیشوائی والے سلسلے کو چلایا۔ اسی لیے تو آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کہ بڑے اللہ کے نبی ایسے گزرے ہیں، بلکہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی اللہ کے نبی تشریف لائے
ان سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کی نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے چلی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کی حیثیت سے دو عہدوں پر فائز تھے، ایک تو خود بھی لوگوں کے لیے رہبر اور رہنما تھے، دوسری خصوصیت اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ آپ کی اولاد میں سے ہزاروں نبیوں کو پیدا فرمایا۔ قال لا ينال عهد الظالمین۔ اب ان آیات کے اوپر ہم غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نام ہے اس کے اندر کچھ لطیف نکتے ہیں جن کو کتب کے اندر تحریر فرمایا گیا ہے، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم یہ نام سریانی زبان کا ہے، عبرانی زبان، یا سریانی یا عبرانی دونوں الفاظ ہیں۔ یہ ان زبانوں کا لفظ ہے اور اس کا معنی اب رحیم، یہ عربی کے اندر کیا گیا ہے، اب رحیم یعنی ایسا باپ جو اپنی اولاد پر بڑا ہی مہربان ہے، مہربان باپ اس کا معنی کیا گیا ہے۔ اب رحیم، یہ دو علیحدہ علیحدہ انہوں نے لفظ کیے۔ اب سے مطلب باپ، عربی کے اندر باپ کو کہا جاتا ہے، اور رحیم سے مطلب بڑا ہی مہربان۔ تو اللہ خالق کائنات کے یہ پیارے نبی، پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ نے وہ رحمت کا مادہ رکھا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کا نام بھی ابراہیم رکھ دیا، کہ یہ اپنی اولاد کے اوپر بڑے ہی شفیق تھے، اپنی امت کے اوپر یہ بڑے ہی شفیق اور مہربان تھے۔ دوسری وجہ ان کو شفیق اور مہربان کہنے کی یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے مقامات پر یہ درس ہمیں دیا ہے مہمان نوازی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی مہمان نواز تھے، انتہائی زیادہ مہمان نواز تھے۔ بعض روایات کے اندر یہاں تک ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان نہ آتا اس دن آپ کھانا نہ کھایا کرتے۔ یہ کتنی حیرانگی والی بات ہے کہ جس دن کوئی مہمان نہ ملتا اس دن آپ کھانا نہ تناول فرمایا کرتے۔ آپ فرماتے پہلے کوئی مہمان آئے گا اللہ کی رحمت کی صورت میں، اس کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کھانا کھانا۔ حتیٰ کہ 3 دن لگاتار مہمان نہ آیا، آپ اپنے گھر سے نکلے، دور دراز جنگلات تک آپ کسی کو تلاش کرتے رہے، کاش کوئی بندہ مل جائے، کاش کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ جو میرے گھر کے اندر آ کر مہمان کی حیثیت سے میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ کئی دن کی محنت کے بعد ایک آدمی ملا، اس کو لے کر آئے، وہ پھر ایک الگ قصہ ہے، وگرنہ وہ چھڑ جائے گا، موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ یعنی مہمان نواز اتنے تھے۔ آج ہمارا معاشرہ بالکل ہی الٹ جا رہا ہے، کسی کے گھر کے اندر مہمان آ جائے تو بعض ایسے گھرانے ہوتے ہیں کہ جن کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، لو جی ان آگے نے کھان واسطے، لو جی ان سانو اے کرنا پینا ہے، اے کرنا پانا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مہمان نوازی یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے، یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، یہ جد الانبیاء کی سنت ہے، یہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ کسی کو مہمان بنا کر اپنے گھر میں رکھا جائے اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا جائے۔ حضور کے پاس دور دراز سے لوگ آتے، بعض ایسے ہوتے کہ جو کلمہ پڑھ چکے ہوتے تھے صحابہ کی صورت میں، حضور خود ان کی مہمان نوازی فرمایا کرتے، اور اپنے گھر کے اندر اگر وقتی طور پر وہ چیز میسر نہ ہوتی، آپ نے بانٹ دی ہوتی لوگوں کے اندر، تو پھر صحابہ کرام کو فرماتے ایکم، اے میرے صحابہ تم میں سے کون خوش نصیب بندہ ہے جو آج اللہ اور اس کے رسول کے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا، کون ہے جو ان کی میزبانی کرے؟ تو بڑے صحابہ کرام خوش دلی سے کھڑے ہوتے کہ ہم اس کی میزبانی کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابہ کرام کے واقعات مشہور ہے کہ جنہوں نے مہمان نوازی کے اندر آ کر اس طرح سے ان کی خدمت کی، اس انداز سے ان کی خدمت کی کہ اپنے پیٹ کا لقمہ بھی ان کے آگے رکھ دیا، اپنے بچوں کا کھانا بھی ان کے آگے رکھ دیا، اور بچوں کو دوسرے کمرے کے اندر لے جا کر دروازہ بند کر دیا تاکہ بھوک سے رونے کی وجہ سے مہمان کے کان کے اندر آواز نہ جائے۔ حضور کا مہمان کہیں یہ نہ سوچے کہ ان کے بچے بھوکے ہیں تو میں خود نہ کھاؤں ان کو دے دوں، اپنے بچوں کا کھانا بھی اٹھا کر مہمانوں کو دے دیا کرتے۔ یہ اللہ رب العزت کا درس، دین جو ہے یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ مہمان نوازی کی شان کیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی صورت میں مہمان آتا ہے، اور جب مہمان آتا ہے تو اس کے مقدر کا حصہ اور اس کا رزق اللہ پہلے ہی گھر کے اندر بھیج دیتا ہے۔
یہ نہیں کہ میرے گھر کے اندر 1,000 روپے ہے، اگر مہمان آ گیا تو میں اس کو کھلا دوں گا، میرے پاس کیا بچے گا؟ ارے نادان، جس رب نے بھیجا ہے یہ 1,000 اسی کا مقدر رب نے تیرے گھر میں پہلے بھیج دیا تھا۔ تو یہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ اللہ نے تیرے اوپر اتنا اعتماد فرمایا ہے، تجھ کو اس قابل سمجھا ہے کہ ایک مہمان کو اپنی رحمت کی صورت میں بھیجا ہے، پھر اس کا رزق اللہ نے تیرے ہاتھ کے ذریعے اس تک پہنچایا ہے۔ یہ تو اللہ کی ایک رحمت ہے تیرے اوپر بھی کہ اللہ نے تجھے اس قابل سمجھا ہے کہ تیرے ہاتھوں کے ذریعے کسی کو کھانا کھلا رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لقمہ کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کے اندر بڑے ہی مشہور تھے، اس لیے بھی آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے کہ آپ انتہائی مہربان، انتہائی شفیق تھے۔ اور تیسری وجہ جو بزرگان نے دین نے لکھی ہے وہ بڑی ہی کمال ہے، آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے۔ نہ جانے آپ نے پہلے سنی ہوگی کہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کیوں کہا جاتا ہے، مہربان اور شفیق باپ کیوں کہا جاتا ہے؟ ابراہیم یعنی انتہائی شفیق باپ، انتہائی مہربان باپ، انتہائی ادب و احترام اور انتہائی عزت والا اور انتہائی شفقت والا باپ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ جب کسی مسلمان کا چھوٹا بچہ فوت ہوتا ہے، جب کسی مسلمان کا چھوٹا بچہ فوت ہوتا ہے کہ جس کو ابھی والدین کی ضرورت ہوتی ہے کہ والدین اس کی پرورش کریں، لیکن وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جب وہ چھوٹا بچہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی عالم ارواح کے اندر جو پرورش کرنے والے باپ ہستیاں ہیں، ان میں سے باپ کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ماں کی صورت میں حضرت سارہ علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ بن کر اس بچے کی پرورش فرماتے ہیں، اور حضرت سارہ علیہ السلام ماں بن کر اس بچے کی پرورش فرماتی ہے۔ یعنی اگرچہ وہاں پہ ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے، کھانا کھلایا جائے، کپڑے پہنائے جائے، نہیں، لیکن چونکہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو شفقت کی ضرورت ہے، اس کی روح بھی تو ابھی چھوٹی ہے، تو وہاں پر باپ اور ماں بن کر جو شفیق بن کر اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کا دل بہلاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ آپ باپ بن کر اس کی شفقت کرتے ہیں، اور آپ کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام وہ ماں بن کر ان کے ساتھ شفیق بن کر ان کے ساتھ مہربانی فرماتی ہے۔ اس لحاظ سے بھی آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے کہ انتہائی مہربان باپ۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا مطلب کہ آپ کو ابراہیم کیوں کہا جاتا ہے۔ اب آئیے یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی میم کے اوپر زبر ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کی میم کے اوپر زبر ہے، ربُّهُ کی جو با ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ابراہیم اس کے اندر مفعول ہے، اور ربُّهُ جو ہے یہ اس کے اندر فاعل ہے۔ مفعول اور فاعل کیا ہوتا ہے وہ میں ابھی آپ کو سمجھاؤں۔ فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ربُّ کا جو لفظ ہے وہ فاعل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امتحان لینے والا رب ہے، امتحان لینے والا رب ہے، اور جس سے امتحان لیا جا رہا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ ایک قرات ہے جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، یہ ایک معنی بنتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھیں کہ اللہ نے کون کون سے امتحان لیے ہیں تو ان کے اندر سر فہرست ہمیں چند امتحان ملتے ہیں کہ کون کون سے امتحان اللہ خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے۔ ان میں سے پہلا امتحان قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ساری کائنات دکھائی، اس کے اندر آپ نے چاند، سورج اور ستارے دیکھے۔ جب آپ نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، تو ان کو دیکھتے وقت اللہ خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ یہ زندگی کا پہلا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ رب العزت نے لیا۔ وہ کیا تھا کہ رات کے وقت جب آپ نے ستارے دیکھے چمک رہے ہیں، چمک رہے تھے، اور لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، تو آپ نے دل کے اندر سوچا کیا یہ میرا رب ہے؟
سوالیہ انداز، یقین نہیں کیا، سوالیہ انداز جیسے ہوتا ہے. اہذا ربی، یہاں پہ حمزہ محذوف ہے. عربی کے اندر بعض الفاظ محذوف ہوتے ہیں، یہ وہی پڑھتا ہے جانتا ہے کہ جس نے یہ عربی گرامر پڑھی ہو. اہذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ اب سارا دن دیکھتے رہے، رات اس کو دیکھتے رہے. جب وہ صبح کے وقت غروب ہوئے تو آپ نے شاہ فرمایا لا احب العافلین، جو غروب ہو جائے اپنا آپ نہ بچا سکے وہ ابراہیم کا رب نہیں ہو سکتا. یہ پہلا امتحان تھا جس کے اندر آپ کامیاب ہوئے. دوسری رات کو آپ نے چاند کو دیکھا، وہ چمک رہا تھا. جب چاند کو دیکھا تو دل کے اندر خیال آیا کہ یہ اس سے بڑا ہے، کیا یہ رب ہے؟ لیکن پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو بھی اپنا رب نہیں مانتا، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو خود غروب ہو رہا ہے وہ لوگوں کو کہاں غروب ہونے سے بچائے گا، وہ لوگوں کو ڈوبتے ہوئے کہاں پہ سہارا دے گا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. تیسرے دن سورج کو دیکھا، سورج کی بھی لوگ عبادت کرتے تھے، کسی نے کہا یہ رب ہے، کسی نے کہا یہ رب ہے، کسی نے کہا یہ رب ہے، تو آپ نے فرمایا یہ رب ہے. جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے شاہ فرمایا کہ میں ان چیزوں کو رب نہیں مانتا، میرا رب صرف کون ہے؟ ایک ہی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب آپ نے اپنا عقیدہ لوگوں کے سامنے واضح کیا، کیونکہ پہلی رات جب آپ باہر نکلے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ستارے آپ کے رب ہیں. آپ نے سوال کیا اہذا ربی، کیا یہ رب ہے؟ یہ تو غروب ہو گئے، یہ رب نہیں ہو سکتا. دوسری رات پھر لوگوں نے کہا کہ یہ چاند جو ہے چمک رہا ہے یہ آپ کا رب ہے. آپ نے فرمایا اہذا ربی، کیا یہ رب ہے؟ میں اس کو بھی رب نہیں مانتا، کیونکہ یہ بھی تو ڈوب چکا ہے نا. جو ڈوب جائے میں اس کو رب نہیں سمجھتا، بلکہ میں تو رب اس کو سمجھتا ہوں جو ہر چیز کو اتارنے والا ہے. جو خود ہی ڈوب رہا ہے وہ رب کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تیسرے دن لوگوں نے کہا کہ یہ سورج کو دیکھ لو، یہ بہت بڑا ہے، اس کو رب بنا لو. آپ نے فرمایا انی بری ہوں، میں تم سے بری ہوں جو تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو. لوگوں نے پوچھا پھر تمہارا رب ہے کون؟ یہ سب سے پہلا امتحان تھا جس میں آپ کامیاب ہوئے. آپ نے فرمایا تمہیں یہ دھوکہ ہو گیا ہے کہ یہ چاند سورج ستارے رب ہیں، میرا رب وہ ہے انی وجہت وجہی للذی، کہ جس نے زمین کو بھی پیدا کیا ہے، آسمان کو بھی پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ ہر چیز کا خالق کائنات وہی ہے. میں اس رب کا ماننے والا ہوں. یہ پہلا امتحان تھا جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. اور امتحان لینے والا کون تھا؟ اللہ. اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. دوسرا امتحان کون تھا؟ جب یہ بات پہنچی نا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ان چیزوں کو رب نہیں مانتا، میں تو اللہ کو رب مانتا ہوں، نمرود کے دربار تک بات پہنچی تو وہاں پہ چلتے چلتے پھر آپ نے بتوں کو بھی توڑا، وہ بڑے معاملات ہوئے. اس وقت جو نمرود سے مقابلہ آپ نے کیا تنہا، نمرود ایسا تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہوا تھا، پوری کائنات میں جس کی بادشاہت تھی دنیا کے اندر، اور بڑا ظالم و جابر تھا جو اس کو خدا نہیں مانتا تھا، قتل کر دیتا تھا. تو اس کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہونا، پھر اس کی ہیبت کے سامنے مرعوب نہ ہو جانا، پھر اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی خدائی کا انکار کرنا اور اپنے حقیقی پروردگار کے الہ ہونے کا اقرار کرنا، یہ ایسا امتحان تھا کہ بڑے بڑوں کے یہاں پہ پسینے چھوٹ جاتے. لیکن اللہ نے امتحان لیا بھی بہت بڑا، لیکن جب امتحان کے اندر کامیاب ہوئے تو کامیاب بھی 100% نمبروں کے ساتھ ہوئے. یہ دوسرا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے لیا. اور تیسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا کہ بڑی عمر کے اندر جب آپ جوان ہو گئے اس وقت اللہ نے ختنے کا حکم دیا کہ ختنہ کرنا یہ آج کے بعد تمہارے اوپر لازم ہے، تمہاری سنت تمہاری اولاد کے اوپر جاری ہوگی. جوانی کی عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ کیا. یہ آپ کا بڑا امتحان تھا. تکلیف کی عالم میں آپ نے اللہ کا حکم مانا، تسلیم کیا اور اپنا ختنہ کر دیا. یہ تب سے ختنہ کرنا آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جاری ہے. بہت سی سنتیں ہمارے اندر ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جاری کردہ ہیں. یہ ناخن تراشنا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، بال کٹوانا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ختنہ کروانا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، زیر ناف بال ختم کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. بہت سی سنتیں ایسی ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، لیکن اللہ نے اس امت محمدیہ کے لیے بھی ان کو برقرار رکھا ہے.
کیونکہ ان کی نسبت پیارے خلیل کے ساتھ ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے نسبت کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی لازم کی ہیں کہ یہ میرے پیارے خلیل نے کیا تھا, لہذا اس لحاظ سے تم بھی کرو. ایسی ایسی نسبتیں ہیں کہ میں آپ کو ذکر کرتا جاؤں تو آپ حیران ہوتے جائیں گے. میں انشاءاللہ کچھ عرض مزید کروں گا. میں امتحان کی بات کر لوں کہ اللہ نے کون کون سے امتحان لیے تھے. پہلا امتحان چاند اور سورج والا, دوسرا امتحان اللہ نے نمرود کے مقابلے کے اندر, تیسرا امتحان یہ ختنے والا جوانی کے عالم میں اپنا ختنہ کرنا, یہ بڑی تکلیف دہ ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر بھی کامیاب ہوئے. اور اس کے بعد جو چوتھا امتحان لیا اللہ خالق کائنات نے, وہ کیا تھا کہ آگ کے اندر چھلانگ لگا جانا. سامنے آگ جل رہی ہو اور اتنی تپش والی ہو کہ بلندی کے اوپر سے اگر پرندہ بھی گزرتا ہے تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا ہے. قریب قریب تک کوئی بندہ نہیں آتا ڈرتے ہوئے, اتنی سخت آگ جل رہی ہو اور ادھر سے فرمان ہو کہ پیارے خلیل یہ تیرا امتحان ہے, اور ادھر سے جبریل بھی آ رہے ہو کہ پیارے خلیل اگر کوئی میرے لیے حکم ہو تو میں حاضر ہوں, اگر کہے تو میں پر مار کے یہ ساری آگ کو اڑا کے رکھ دوں, اگر آپ حکم کریں تو پانی برسا دیا جائے, یہ ساری آگ ختم ہو جائے. آپ نے فرمایا مجھے تمہاری ضرورت نہیں, میں جس خالق کائنات کی رضا کے لیے آگ میں جا رہا ہوں وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جبریل عرض کرتے ہیں پھر اگر ہم سے کوئی توقع نہیں ہے تو پھر اپنے رب سے ہی دعا کر دے, وہی اس آگ کو ختم فرما دے. فرمایا جب وہ رب دیکھ رہا ہے تو پھر اس سے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے. اگر اس کی رضا ہوئی تو میں بچ جاؤں گا, اگر اس کی رضا نہ ہوئی تو پھر میں اس خالق سے جا ملوں گا. یہ رضا کے اندر راضی رہتے ہوئے آپ نے آگ کے اندر چھلانگ لگا دی, اور جب دہکتی ہوئی آگ کے اندر چھلانگ لگائی تو پھر کیسے امتحان میں کامیاب ہوئے. آج ہمارے سامنے چھوٹا سا دیا جل رہا ہو نا, اس کے اوپر بھی ہم انگلی نہیں رکھ سکتے, تو اتنی بڑی آگ کے اندر چھلانگ لگا دینا اور پھر 50 دن یا 40 دن لگاتار آگ میں رہنا, یہ بہت بڑا امتحان تھا. جب کامیاب ہوئے تو پھر خالق کائنات نے یوں شان عطا فرمائی کہ اس نمرود نے بھی آگے ہاتھ جوڑ دیے, ابراہیم آج کے بعد میں تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گا, لیکن گزارش یہ ہے کہ تم میرے علاقے سے نکل جاؤ, تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں. اس کے بعد پھر نمرود نے بھی کوئی تکلیف آپ کو نہ دی. یہ اتنا بڑا تھا کیونکہ آپ اگر وہاں پہ رہتے تو لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کر رہے تھے, آپ کے مذہب کے اوپر آ رہے تھے, خدا کو مان رہے تھے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس معاہدے کے تحت, اور اللہ کا ایک حکم تھا خاص, کیونکہ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہونی تھی, بڑے معاملات ہونے تھے, یہ ایک راز تھا, ایک حقیقت تھی, کچھ ایسی باتیں تھی, حکمتیں تھی اللہ کی جس کو ہر بندہ نہیں جانتا. آپ نے وہاں سے ہجرت فرما لی. یہ ایک آپ کا امتحان تھا. اور اس کے بعد جب آپ کو بڑے بڑھاپے کے عالم کے اندر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو اس کو ذبح کرنا یہ ایک الگ سے امتحان تھا, جس کے اندر اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم, ہم نے بہت بڑا ذبح اس کے بدلے میں کوئی قربانی کیا. یعنی اتنا بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اللہ خالق کائنات بھی اس کو فرماتا ہے بلاء عظیم, یہ بہت بڑا امتحان تھا, جس کو رب خود فرمائے کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا. اندازہ لگائیں وہ کتنا بڑا امتحان ہوگا. آج ہمارے بچے کو چھوٹی سی تکلیف پہنچ جائے نا, ہم برداشت نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی استاد بھی چھڑی مار دے نا بچے کو, قرآن پڑھنے آیا ہو یا اسکول کے اندر گیا ہو, کوئی ٹیچر ایسے مار دے تو ایسے ماں باپ دوڑتے جاتے ہیں, تیری ایسی کی تیسی ساڑھے بچے کو کیوں مار دیتا تو, ہم تجھے تنخواہ نہیں دیتے, ہم تجھے یہ نہیں کرتے, فیس نہیں دیتے, کیوں مارا میرے بچے کو. حالانکہ حیا ہونی چاہیے, ایک استاد پڑھانے کے لیے بیٹھا ہے. اگر استاد مار نہیں سکتا, اگر استاد کا اتنا بھی حق نہیں کہ اس کو ڈانٹ سکے, تو پھر وہ استاد کس چیز کا ہے؟ وہ کیا اس کو ادب سکھائے گا؟ بچہ کیا اس سے سیکھے گا؟ اور والدین جو ایک استاد کے پاس بچے کو بھیج رہے ہیں وہ کیا سکھائیں گے اپنے بچے کو؟ اس استاد کے ذریعے کچھ بھی نہیں سکھا سکتے. استاد کے بڑے حقوق ہوتے ہیں. ہم آج اپنے بچے کے لحاظ سے چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں کرتے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے آگے, رضا کے آگے, حکم بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جبریل کو بھیجا ہو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, نہیں, خواب کے اندر اللہ نے دکھایا کہ پیارے خلیل تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو. صرف خواب کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے چھری پکڑی, بیٹے کو لٹایا, آنکھوں پہ پٹی باندھی اور چھرا ایسے چلا دیا. جب ذبح ہو گیا تو آنکھ کھولی تو اللہ کی رحمت سے بیٹا بچ چکا تھا, جنتی مینڈا قربان ہو چکا تھا. اتنا بڑا امتحان جس کے اندر کامیاب ہوئے یہ تھا. اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم, ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. تو امتحان کے اندر کامیاب ہونا یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے.
اور اس کے بعد جو ایک امتحان تھا وہ ترک وطن والا کہ آپ نے ہجرت کر دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر ایک جو امتحان تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی کو تنہا دور دراز جنگلی بیابان علاقے کے اندر چھوڑ دینا، جہاں پہ نہ پھل ہے، نہ پانی ہے، نہ فروٹ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، وہاں پہ چھوڑ دینا. یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا. اس لحاظ سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اگر ہم اس طرح پڑھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اللہ نے لیا تو پھر یہ سارے امتحان اس کے اندر آتے ہیں. اور اگر حضرت ابراہیم کی میم کے اوپر پیش پڑی جائے اور ربہ کی با کے اوپر زبر پڑی جائے، حضرت عبداللہ بن عباس اسی طرح پڑھا کرتے تھے جیسے میں اب بتا رہا ہوں، اور حضرت ابو ہریرہ بھی اسی طرح پڑھا کرتے تھے. تو پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی رحمت کی آزمائش کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی رحمت کا امتحان لیا کہ مولا تیری رحمت کتنی وسیع ہے. اب وہ اللہ کی رحمت کا امتحان لیا اور اس کے اندر فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کا جس کا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیا تھا ایسے کھول کر اس کے سامنے رکھ دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے. وہ کون سی چیزیں تھیں کہ جن کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کو آزمایا؟ ان میں سے سر فہرست کیا تھا؟ وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھلانگ لگانے لگے تو اس وقت اللہ کی رحمت پہ امید تھی کہ میں دیکھتا ہوں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کیا مجھے بچاتی ہے یا نہیں. یہ سب سے پہلی آزمائش تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کی کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے، کیا میرے ساتھ کرتی ہے. جب چھلانگ لگائی ادھر سے دریائے رحمت جوش میں آیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تیرے اندر میرا خلیل ابراہیم آ رہا ہے، فوراً ٹھنڈی ہو جا. ٹھنڈی نہیں ہونا بلکہ سلامتی والی ہو جا، کہیں میرے ابراہیم کو ٹھنڈی نہ لگ جائے. ٹھنڈک بھی نہیں لگنی چاہیے میرے ابراہیم علیہ السلام کو. وہ آگ گلو گلزار بن گئی، پھولوں کی طرح بن گئی، بالکل جیسے بندہ آرام دہ جگہ پہ صوفے کے اوپر بیٹھا ہو اور ٹھنڈے پنکھے چل رہے ہو، آرام دہ سہولت ہو، ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو یہ پہلی مرتبہ آپ نے دل کے اندر اللہ کی رحمت کی آزمائش کی اور اللہ کی رحمت آپ کی توجہ اور آپ کے ذہن سے بڑھ کر اللہ خالق کائنات ان کے اوپر نازل فرمائی. اور دوسرا امتحان جو آپ نے آزمائش اللہ کی رحمت کی وہ کیا تھا کہ جب اپنے بیٹے کو جنگل کے اندر چھوڑ کر آئے تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ بیابان علاقہ ہے، اس کو ہرا بھرا فرما دے اور یہاں کے باسیوں کو تازہ پھل عطا فرما، ایسے پھل عطا فرما کہ جو رہتی دنیا تک ختم نہ ہو. اور وہ دعا اللہ نے یوں قبول فرمائی کہ آج آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں مکہ شریف میں آپ کو پوری دنیا سے جو پھل میسر نہیں ہوگا وہ آپ کو مدینہ شریف اور مکہ شریف سے میسر ہو جائے گا. یہ آپ کی دعا کا نتیجہ تھا جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی اور اللہ کی رحمت کو ایک آزمائش کے طور پر لیا کہ کیا کرتی ہے اللہ کی رحمت میرے ساتھ. تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہو کر برسی، فرمایا پیارے خلیل تمہاری دعا تمہاری اولاد تک ہی نہیں رہے گی بلکہ قیامت تک یہ دعا جاری رہے گی. جس کو ساری کائنات میں کوئی پھل میسر نہیں ہوگا وہ میرے گھر میں آ جائے، اس کو بغیر خریدے ہی ہر چیز وہاں پہ میسر ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ لوگ لے کے کھڑے ہوں گے، یار یہ لے لو، اس کے ساتھ افطاری کر لو، یہ آپ تبرک قبول کر لو، یہ لے لو، یہ لوگ منتیں کر رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ کیا تھا؟ جنگل بیابان تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، پانی کا گھونٹ بھی نہیں تھا پینے کے لیے. لیکن آج وہاں پہ اللہ نے ایسا چشمہ جاری فرمایا آب زمزم والا کہ وہاں سے پوری دنیا کے اندر وہ زمزم کا پانی جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر وہ پانی پہنچا ہے. حتیٰ کہ مسلمان تو مسلمان، کفار بھی اس کی برکت کو مان چکے ہیں. کفار بھی جب ٹیسٹ کیا نا عام پانی کا اور آب زمزم کا کہ ان کے اندر ڈفرنٹ کیا ہے تو وہ بھی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کئی اجزاء ایسے ہیں کہ جو دنیا کے کسی پانی کے اندر نہیں ہے سوائے زمزم کے. اس کے اندر وہ خصوصیات موجود ہیں کہ جو دنیا کے کسی پانی کے اندر موجود نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اللہ کی رحمت کی آزمائش تھی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی رحمت کی آزمائش کی، دیکھا کہ کتنی وسیع ہے. اور اس کے بعد ایک اور دعا اللہ کی بارگاہ میں بطور رحمت کی آزمائش کے یہ مانگی، یا اللہ آخر الزمان نبی کو میری اولاد میں پیدا فرمانا. اور اللہ نے پھر وہ دعا قبول فرمائی. میں ہو سکتا ہے یہی موضوع اگلے جمعہ میں آئے. یہ بات چل رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. اگلے جمعہ میں خاص طور پر اسی عنوان کو میں بیان کروں گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو آپ کی دعائیں منقول ہیں ان دعاؤں کو
انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ میں بیان کروں گا کون کون سی دعائیں کس کس انداز میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی. تو یہ تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اور وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ. ان دونوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تفاسیر کے اندر بہت پیارے پیارے نقطے بزرگان دین نے لکھے ہیں اور دونوں طریقوں سے اس کو پڑھا گیا ہے. لیکن جو مشہور قرات ہے اور جس کے پڑھنے کا آج کل حکم ہے وہ یہی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. اگر ہم دیکھیں توجہ اگر ضمہ کے ساتھ دیکھا جائے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو اس کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے خلیل تم نے سارے امتحان کامیابی کے ساتھ پاس کر لیے ہیں. اب کیا ہے جب تم پاس ہو چکے ہو کامیاب ہو چکے ہو قال انی جاعلک للناس اماما تو جب تم کامیاب ہو چکے ہو تو اب میں تمہیں کائنات کے لیے امام بناتا ہوں. اب میں تمہیں یہ شان عطا فرماتا ہوں جاعلک للناس اماما کہ میں نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دیا ہے. اور اگر دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر یہ معنی بنتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کو آزمایا کہ اللہ کی رحمت واقعی بڑی وسیع ہے بڑی کامیاب اور بڑی پرستی ہے بندوں کے اوپر تو آپ کا یقین پختہ ہو گیا. جب آپ کا یقین پختہ ہوا تو اللہ نے فرمایا پیارے خلیل اگر کوئی کچے یقین والا ہوتا تو وہ پھر سکتا تھا. تم نے میری رحمت کو دیکھ لیا ہے تمہارا یقین پختہ ہو چکا ہے. جب تمہارا یقین پختہ ہو چکا ہے تو میں نے تمہیں کائنات کے لیے امام بنا دیا ہے. کیونکہ یقین پختہ ہونا یہ ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ یا اللہ مجھے یقین ہے مجھے پتا ہے کہ تو ہی مردوں کو زندہ فرمائے گا قیامت والدین لیکن اگر تو مجھے دنیا کے اندر یہ کر کے دکھا دے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي تاکہ یقین کے ساتھ ساتھ مجھے حق الیقین عین الیقین ہو جائے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرا یقین مزید پختہ ہو جائے گا. اللہ خالق کائنات نے پھر آپ کو دنیا کے اندر ہی وہ جو آپ کے جانور تھے جن کو ذبح کر کے آپ نے مختلف پہاڑوں پہ پھینکا تھا ان کو آپ نے اللہ نے زندہ فرما دیا. تو اس طرح یقین کا پختہ ہو جانا یہ بھی بہت بڑی علامت ہوتی ہے بہت بڑا یقین ہوتا ہے بہت بڑی شان ہوتی ہے کہ کسی کا ایمان پختہ ہو جائے کسی کا یقین اللہ کی ذات پہ کامیاب ہو جائے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جس نے اللہ کے اوپر توکل کر لیا اللہ کے اوپر یقین رکھ لیا اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ وہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا. یہ یقین کی بات ہے. تو یہ ایک یقین کی بات ہے کہ جس کا یقین پختہ ہو جائے. اگر یقین پختہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک انسان کا ایمان پختہ نہیں ہوتا اس وقت تک انسان کی کامیابی نہیں ہوتی. اللہ کی بارگاہ میں یقین کر لے کہ جو رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے تو وہی مل جائے گا انسان کو. اور اگر ویسے ہی انسان کہے کہ یار میرے پاس تھوڑا ہے میں ڈاکے مارتا رہوں تو ہو سکتا ہے ڈاکہ مار کے گھر میں پیسہ تو لا لے لیکن وہی پیسہ کسی بیماری کے اندر نکل جائے کسی پریشانی کے اندر نکل جائے. انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں مثال کے طور پہ حرام کما کے یہ لاکھ روپیہ اکٹھا نہ کرتا تو آج میرے گھر کے اندر یہ آپریشن ہونا تھا مجھے لاکھوں کہاں سے ملتا. اے انسان یہ تیری سوچ غلط ہے. اگر تو لاکھوں کما کے حرام جمع نہ کرتا تو اللہ تیرے گھر میں یہ بیماری ہی نہ ڈالتا جس کے اوپر یہ لاکھوں لگنے ہیں کیونکہ تیرے مقدر میں یہ نہیں تھے اس لیے تو نے زبردستی اس کو گھر میں لے کر آیا. اللہ نے وہ سارے کے سارے بیماری کے اوپر لگا دیے اللہ نے یہ سارے کے سارے پریشانی کے اوپر لگا دیے. جب اللہ کے اوپر یقین ہو جائے اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جائے انسان تو پھر اللہ سکون قلبی بھی عطا فرماتا ہے اس کے مقدر کا رزق بھی اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. یہ یقین بہت بڑی دولت ہے. اس کے بعد اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے آخر میں ارشاد فرمایا قال لا ينال عهد الظالمین. جب آپ نے پوچھا نا یا اللہ تو نے مجھے تو امام بنا دیا ہے ومن ذریتی کیا میری اولاد کو بھی امام بنائے گا فرمایا لا ينال عهد الظالمین جو اولاد تمہاری ظالم و فاسق ہوگی اس کو یہ عہد نہیں پہنچے گا. اس کے معنی کے اندر بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو نیک ہوں گے ان کو تمہارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے امامت کا صحرا ملے گا.
ان کو تمہارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پیشوائی اور رہبری کی شان ملے گی، لیکن جو تمہارے نقش قدم سے ہٹ جائیں گے وہ پھر امام بننے کے لائق نہیں ہوں گے. لا ینال عہد الظالمین. اسی لحاظ سے یہاں پہ بزرگان دین نے چند مسائل اور بھی اخذ کیے ہیں. ان میں سے پہلا مسئلہ یہ لکھا ہے تفسیر کبیر وغیرہ کے اندر اور دوسری تفاسیر کے اندر یہ منقول ہے، ظالم، فاسق، کافر، یہ تینوں معنی اس کے اندر موجود ہیں. فرمایا جو ظالم ہوگا یا فاسق ہو یا کافر ہوگا، ان تینوں میں سے کسی ایک ڈگری کے اوپر بھی اگر کوئی بندہ ہو، اللہ کبھی بھی ایسے بندے کو نبی نہیں بنائے گا. کبھی بھی ایسا شخص نبی نہیں بن سکتا جو ظالم ہو، فاسق ہو یا کافر ہو. اور دوسرا، جو ظالم ہو، کافر ہو یا فاسق ہو، اللہ ان تینوں میں سے کسی کو امام بھی نہیں بنائے گا. یہی تو وجہ ہے کہ کتب فقہ کے اندر یہ تصریح موجود ہے کہ فاسق شخص کا امام بننا مکروہ تحریمی حرام ہے. اگر کوئی فاسق شخص ہو تو اس کو امام بنانا گناہ ہے. جو فاسق کہتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو، ایک گناہ ہے وہ اعلانیہ طور پر کرتا ہے، لوگ اس کو منع بھی کرتے ہیں، یار تو شرم نہیں آتی، وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا. اعلانیہ گناہ کرنا یہ فسق کہلاتا ہے، اور جو اعلانیہ لوگوں کے سامنے چلتا پھرتا گناہ کرتا ہے اس کو امام بنانا بھی گناہ ہے. کیونکہ امام بنانا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے لا ینال عہد الظالمین، یہ امامت والا جو عہد ہے، یہ جو شان ہے، یہ فاسق بندے کو نہیں مل سکتی، یہ ظالم بندے کو نہیں مل سکتی، یہ کافر بندے کو نہیں مل سکتی. یہ اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر تھی. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس سے آگے والی آیت میں. اس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا گھر بنایا اور اللہ اکبر، چلیں جی وہ گھڑی سامنے والی درست نہیں تھی اس لیے میں نے ادھر ٹائم دیکھ لیا. اس اگلی آیت کو انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں بیان کریں.